نہیں ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کے وجود کے متعلق کچھ بات جو جنات کے وجود کے منکر ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں. ابھی میں نے آیت پڑھی تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر واسطے اپنی عبادت کے. تو پھر قرآن میں پوری سورہ جن موجود ہے جس کا نام ہی سورۃ الجن ہے. لہذا جو جنوں کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ منکر قرآن ہے. تو ہر بیماری کو جنات کا سر کہہ کے فراڈ بازیاں کر کے جن نکالتا ہے. فلانی جوان عورت کو جن ہے تھے، فلانے مرد کو جن ہے تھے، فلانی لڑکی کو جن ہے. میں کہا کرتا ہوں جن بڑے بے ایمان ہیں، کافروں کو نہیں پکڑتے، ہندوؤں کو نہیں پکڑتے، انگریزوں کو نہیں پکڑتے، یہودیوں کو نہیں پکڑتے، مومنین و مومنات کو تو وہ بھی علی کے غلاموں کو پکڑتے ہیں. لہذا بیماریاں ہوتی ہیں، ہزاروں میں کوئی ایک کیس صحیح ہو سکتا ہے کہ جنات کا کوئی اثر ہو، لیکن یہ فراڈ بازی ہے کہ ہر بیماری کا نام اور اخباروں میں پڑھتا ہے فلانے نے جن نکالتے، فلانی طرح مارا، لڑکی کی موت واقع ہو گئی، فلانے بندے کو قبر میں پہنچا دیا. یہ سب فراڈ بازی. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. دولت کمانے کے ذریعے ہیں. کل من فی الفجود یطلب صیدا انما الاختلاف فی الشبکات. ہر بندہ چاہتا ہے کوئی جال میں شکار پھنسائے، فرق اتنا ہے کہ جال الگ الگ ہے. جی قبلہ سوال ہے کہ منت ماننے اور منت دینے کا کیا کنسپٹ ہے اسلام میں؟ شریعت اس کے متعلق کیا وضاحت دیتی ہے؟ جی شریعت وضاحت دیتی ہے کہ جائز کام کے لیے جائز منت مانو، کام آپ کا جائز ہو. خدا نہ خواستہ کوئی بندہ کو ناجائز کام کرنا چاہتا ہے، چوری جاری کرنا چاہتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے تو منت مانے یا اللہ بے ایمانوں کو جاگ نہ ہو جائے. میں کامیابی کے ساتھ ڈاکہ ڈال کے واپس کروڑ پتی بن کے آؤں تو میں پھر کیا کروں گا؟ نمازیں پڑھوں گا یا روزہ؟ لہذا جب کام ہی ناجائز ہے تو اس کی منت ماننا بھی ناجائز ہے. تو پھر کام منت بھی وہ مانے یہ نہ کہ میں شراب کی بوتل پیوں گا، بلکہ یہ کہ میں غریبوں کو شربت فولاد پلاؤں گا یا روح افزا کا شربت پلاؤں گا. تو لہذا یا نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا. جائز کام کے لیے جائز کام کی منت ماننا جائز ہے. چلو محترم یہ فرمایا کہ تولا تبرہ کے اسلامی تقاضوں پر کچھ روشنی ڈالیں. تولا کا معنی ہے اللہ کے محبوں سے محبت کرنا. اللہ جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ اچھا سلوک کرتا ہے ان سے محبت کرنا. تو جن سے اللہ اور رسول نفرت کریں ان سے نفرت کرنا. یہ کوئی گالی نہیں بلکہ اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنا، اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا یہ فطرت کا بھی تقاضا ہے. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دوست سے بھی پیار کرتے ہیں، آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اس کے دوست سے بھی نفرت کرتے ہیں. لہذا شاعر نے کہا تھا کہ اصل تولا کیا ہے؟ کہتے ہیں عبادت تو یہ ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. کسی سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر، کسی سے نفرت کرو تو اللہ کی خاطر. اس لیے محبت نہ کرو کہ اس نے میرا فلانا کام کیا تھا، اس سے نفرت کرو اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا تھا یا جھوٹی گواہی نہیں دی تھی. محبت کرو تو بھی اللہ کے لیے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. نیکوں سے محبت کرو تے بروں سے نفرت کرو خواہ تمہارے وہ کتنے قرابت دار کیوں نہ ہوں. لہذا شاعر کہتے مولانا محمد علی مرحوم کا شعر ہے جوہر کا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. جی قبلہ سوال ہے کہ ہماری کتب احادیث میں سے کوئی کتاب محمد و آل محمد کی زندگی میں تحریر ہوئی تھی یا نہیں؟ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں جناب سلیم ابن قیس کی کتاب مولا متقیان امیر المومنین کے دور میں لکھی گئی. کہ کتب اربع جو ہماری 4 کتابیں ہیں یہ 400 کتابیں امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگردوں نے ان کے دور میں لکھی تھیں. ان کو 400 رسالوں کو سامنے رکھ کر کتب اربع لکھی گئی. لہذا
کتابیں ان کے دور میں صحیفہ کاملہ جو ہے امام کے دعاؤں کی کتاب، یہ امام کے وقت میں مرتب کی گئی تھی اور بعد والے ائمہ نے خود اس کی زیارت کی اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ جی سوال ہے کہ جناب فضا سلام اللہ علیہ کیا واقعی شہزادی حبش تھیں؟ جناب فضا اور جناب قمر جتنے مشہور ہیں اتنے ان کے حالات جو ہیں وہ گمنامی کے اندر موجود ہیں۔ علامہ مرسی علیہ رحمہ جیسی ہستی نے بہار الانوار کے اندر حالات لکھ لے کر یوں کہا جاتا ہے، یوں کہا جاتا ہے، یوں کہا جاتا ہے، یوں کہا جاتا ہے۔ آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ ہند کے رہنے والی تھی یا سندھ کے رہنے والی تھی یا حبشے کے رہنے والی تھی۔ بعد میں ان کو سندھی لکھا ہے، بعد میں ان کو حبشہ والا زیادہ قول مشہور ہے۔ اس طرح جناب قمر کے حالات مولا علی کے غلام ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ان کے حالات کو کہاں کے رہنے والے تھے، کس طرح مولا کی خدمت میں پہنچے، بعد ان کے حالات تاریکی میں ہیں۔ وہ جو کی تھیں ان کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ خاتون قیامت کی وہ کنیز تھیں اور حسنین ان کو اماں کہتے تھے، اس کے علاوہ باقی کہہ رہے ہیں۔